ملٹری کورٹس نے سزائیں سنا دی ہیں پی ٹی آئی والے بوائز کو, کیا کہیں گے آپ؟ اب خان صاحب کو اندر رکھنا بھی پرابلم ہے, ان کو چھوڑنا بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم تو ایز اے جرنلسٹ, یعنی اگر آپ ویڈیو کے اینگل سے دیکھیں یا ہمارے جو کیمرہ مین دوست ہیں تو ان کو کیسے وہ فوٹیج اور کس طرح کریں, فرض کریں سپوز اف دے ریلیز ہم. پچھلے دنوں ایک وال اسٹریٹ جرنل کے جرنلسٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان از دا موسٹ پاورفل سنگل پرسن اسٹوری ان دس ورلڈ, ان ٹوڈیز ورلڈ. آرمی چیف صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ دونوں کی میٹنگ ہوئی اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں. یار مطلب جرنلزم کیا ہے یار. ایک سیٹ بھی نہیں جیتی نون لیگ, ایک سیٹ بھی. When I say one seat, it means one seat. They couldn't win single seat from Punjab and KP. ٹھیک ہے, and I mean it. اگر میں آرمی کا ایڈوکیٹ بنوں اس 9 مئی کے کیسز کے اندر نا سر, کسی نہ کسی کو نا سزا ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کلرک ایسوسی ایشن آگے اٹیک کر دے گا, کوئی ریلوے ایسوسی ایشن والے آ جائیں گے. سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کورٹ سے کیوں لکھا ہوا یہ کہ کیا جائے. وہ ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی بڑی افیلیشن ہے, ٹھیک ہے, بہت پیار کرتے ہیں ان سے لوگ, تو اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اٹیک کریں. میں آپ کو کیپٹل ہل کا نا تھوڑا سا ریکیپ دے دوں. کیپٹل ہل والا 2500 لوگ ایف بی آئی سی آئی اے کہتے ہیں کہ اندر انٹر ہوئے ہیں. ان میں سے 1265 لوگوں کا چلان پیش ہوا ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو سزا ملی ہے وہ 18 سال کے ایک بندے کو سزا ملی ہے, 18 کی ملی ہے. 10 سال والے بہت ہیں, 12 سال والے بہت ہیں. کیپٹل ہل امریکہ میں جب اٹیک ہوا ہے, اس حساب سے ہماری پروسیکیوشن سے نا ادھر کام ہی نہیں ہوا. تو پھر آرمی کہتی ہے کہ یار ہم کیا کریں, آپ کی یعنی سول لوگوں کی پروسیکیوشن ہی اتنی لوس ہے کہ ہر بندہ ہی نکل گیا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہے, ہوا تو ہے, اور کسی نہ کسی کو چلان تو کرنا ہے. اور سول عدالتوں میں سے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا سسٹم ہے اور کس طرح سارے بری ہو گئے. تو جسٹ ہیونگ, میں نے اس کو وہ کیا تھا, اراؤنڈ 50% ان کا پروسیکیوشن ریٹ ہے کیپٹل ہل کا ود ان 2 years. اچھا, پروسیکیوشن ہمارے ملک کی آپ کمپیئر ہمارے ملک کی آپ ان سے کمپیئر کریں. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر آرمی والے جسٹیفائڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی پروسیکیوشن اتنی لوس ہے. یار یہ تو پروسیکیوشن ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہاں پہ کیا پروسیکیوشن, آپ یہ تو تھوڑا سا لیگل سبجیکٹ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, مجھے مطلب کیا یہاں پہ سارا ایسے ہی چلتا ہے نظام سارا. یہ ہے اب اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے جو پاسبل سینیریو ہے, سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے, انہوں نے بیٹھنا تو ہے نہیں یہ تو ہم مشورے. آپ خان صاحب کی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے نا کہ جن کا اپنا خان صاحب نے آنے دیا نا. اصل میں بات تو یہ ہے, یہ تو سارے کہتے ہیں جب جہاز بھر کے ادھر آ رہے تھے تب تو سارے خوش ہو رہے تھے, جہاز بھر کے جب ادھر گئے انہوں نے کیس کر دیے. انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہو سکتا. بلاول صاحب ایک پوڈ کاسٹ کے اندر آئے تو ان سے اس نے پوچھا کہ آپ ڈائنسٹک پولیٹکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آپ خان صاحب سے پوچھیں نا اب کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب جب آپ کی پارٹی ان کرائسس ہوتی ہے نا, تو یہ ایک یعنی یہ کوئنسیڈنٹ ہی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل علیمہ خان صاحبہ. اب اس معاملے کو آپ فیملی پالیٹکس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. ملٹری کورٹس نے سزائیں سنا دی ہیں پی ٹی آئی والے بوائز کو, کیا کہیں گے آپ؟ معاملہ تو یہ بڑا سینسٹیو ہے, اس پہ ہم کیا. ملٹری کورٹس کی سزائیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے اس پہ اپنا موقف دے دیا ہے, اور دونوں سائڈز اپنا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بہت ضروری تھی, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی جب, یعنی یہ سویلین, ان کا بیسک سٹانس تو یہ ہے کہ سویلین تھے, ان پہ نہیں چل سکتا. یہ تو ظاہر ہے عدالت 26ویں ترمیم کے بعد ایک عدلیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی مطلب لائنز پہ بنی, یا جس طرح وہ چاہ رہے تھے, تو پھر اس عدلیہ نے الاؤ کر دیا کہ آپ کنڈیشنل ان کو سزائیں سنا دیں. تو اس کے فوری بعد یہ ورڈکٹ آ گیا. عام اوپینین یہ تھا کہ خان صاحب کو وہ ذرا ایز ڈاؤن کر رہے ہیں, مگر آج کے بعد تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر ٹائٹن اپ ہو رہا اور مزید معاملہ. خان صاحب میرا نہیں خیال اس کو یہ بریک
کر پائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب تو یہ آخری ایک جیل میں بھیجنے والا معاملہ تھا. اس پہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے جو یعنی خان صاحب تو 1.5-2 سال تو ہو گئے ہیں, 1.5 سال ان کو, وہ تو نہیں ٹوٹ رہے, نہ ہی کوئی اس طرح کا ابھی بریک نہیں ہو رہا. ہر با ٹیکٹکس یوز ہو گئی اور وہ اسی طرح قائم ہیں. جب یہ رپورٹرز ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ڈٹ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, نام لیتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ چیزیں. اب دیکھیں خان صاحب, یعنی یہ بھی بات کلیئر ہے کہ خان صاحب کے علاوہ اب ملک میں اور تو کوئی چیز ڈسکس پالیٹکس ہے ہی نہیں. خان صاحب آپ تصور کریں, کچھ لوگ چونکہ پوچھتے ہیں کہ اب وہ وزیر اعظم بنے گا یا نہیں, یہ تو چیز اب میٹر نہیں کرتی نا. خان صاحب بہت اوپر چلے گئے ہیں, یہ تو ہمیں سب کو ماننا پڑے گا. یعنی یہ سارے وہ سٹیپس جو خان صاحب کو بیک ڈراپ میں بھیجنے کے لیے انہوں نے لیے تھے وہ بیک فائر کر رہے ہیں ایکچولی میں. یعنی جو تصویر نہیں دکھانی خان صاحب کی, نام نہیں لینا, اس سے تو لوگ یعنی دیدار کرنے کے لیے آئیں گے پہلی دفعہ جب بھی خان صاحب ریلیز ہوئے. خان صاحب جب ریلیز, اگر اب خان صاحب کو اندر رکھنا بھی پرابلم ہے, ان کو چھوڑنا بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ لوح ایام کتاب ہے مختار مسعود کی, ایرانین ریولوشن پہ انہوں نے لکھی ہے. تو اس میں وہ منظر کشی کرتے ہیں نا, جب خمینی صاحب وہاں پہ آئے تھے ایران یعنی انقلاب کے بعد, تو ایئرپورٹ سے پھر وہ اپنے گھر تک جانے کے لیے ان کو یعنی وہ کیسے لے کے جایا جائے ان کو, تو انہوں نے کہا پھر اس کی گاڑی خمینی صاحب کی انہوں نے ہاتھوں پہ, وہ گاڑی ہاتھوں پہ ہی گئی. ٹھیک ہے, اب یہ جو خان صاحب کو اگر یہ بنی گالا شفٹ کرتے ہیں تو مطلب وہ ہم تو ایز اے جرنلسٹ, یعنی اگر آپ ویڈیو کے اینگل سے دیکھیں یا ہمارے جو کیمرہ مین دوست ہیں تو ان کو کیسے وہ فوٹیج اور کس طرح فرض کریں سپوز اف دے ریلیز ہم, اینڈ آف کورس مطلب وہ پچھلے دنوں ایک وال اسٹریٹ جرنل کے جرنلسٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان از دا موسٹ پاورفل سنگل پرسن اسٹوری ان دس ورلڈ اینڈ ٹوڈیز ورلڈ, اینڈ ہی از انڈیڈ. مطلب لک ایٹ ہز کیریئر, یہ تو سب جانتے ہیں, ہم اس پہ باتیں مطلب اگر کرتے رہیں تو سارے وٹنسز ہیں, یہ تو سب کچھ ہے. اب پاکستان میں کیا, باہر کیا, ادھر کیا, باہر کیا, انڈیا میں کیا, بنگلہ دیش میں کیا, یعنی ہر جگہ پہ عمران خان کو ایک سمبولک اور وہ ساری چیزیں نا. وہ یار یہ جو ہمارے رچرڈ کیا نام ہے ان کا, گرینل, وہ ٹویٹ اس کا پتہ نہیں 1 ملین کے اوپر چلا گیا. اب دیکھیں ٹویٹر تو بین ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ٹویٹر بین ہے, ایکس بین ہے یہاں پہ, وہ سارا پھر بھی 1 ملین پہ چلا گیا. 1 ملین پہ. خان صاحب کے ساتھ آپ جڑ جائیں, آپ کامیاب, ان کو آپ نیچے لے جائیں ان کے ساتھ تو آپ ناکام. یہ ایک فینومینا بن چکا ہے ملک میں نا. اور سر اگر وہ لوگ ہو آر ایٹ دا ہیلمز آف افیئر, ان کو یہ آرڈر دیا جائے, ان کو یہ کہا جائے کہ جی خان صاحب کو ریلیز کرنا ہے, تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے ود منیمم کموشن, کم سے کم شور میں خان صاحب کو ریلیز کرنا ہے, تو what way can that be, کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ شور کہیں سے بات نکل گئی نا کہ خان صاحب کو آج یا ابھی یہ 1 گھنٹے میں ریلیز کرنا ہے, پھر تو سمجھے وہ آسانی, وہ یعنی باہر نہیں آ سکیں گے, باہر نہیں آ سکے. لیکن کہتے ہیں اگر ان کو یہ بنی گالا شفٹ کرنے کا کوئی مطلب ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے, ہمیں تو نہیں پتہ, ہم نہ ہی اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خبر آ گئی ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ تو سارے آپ کو پتہ ہی ہے نا, آج خبر دی کل ہم ہمارے یعنی آرمی چیف صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ دونوں کی میٹنگ ہوئی اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں. یار مطلب جرنلزم کیا ہے یار, ہمارے ذرائع نہیں ہے بھائی, آپ نے تکا لگانا ہے, ٹھیک ہے. یا پالیٹکس میں آپ ڈاٹس کو ملاتے ہیں, اس پہ پھر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی پاسبلٹیز. اب جب امریکن یعنی 20 جنوری کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوگا ساری بارگیننگ, اس کے ضمن میں کوئی ڈیل وغیرہ کی کوششیں ہو رہی ہیں, تو اس طرح کی باتیں ہیں, لیکن ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن
ظاہر ہے خان صاحب کو اندر تو نہیں رکھا جا سکتا نا, ان کا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی حل نکلے گا, کوئی نہ کوئی حل نکلے گا, اور بہتر یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ تو دیکھیں نا, وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کل یا پرسوں کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو اصل وزیر اعظم نے حلف ہی نہیں اٹھایا. ہم سب کو نہیں پتا, سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے یا جو وزیر اعظم ہیں وہ مطلب اپنے حلقے سے بھی آ رہے ہوئے 47 والے یعنی یہ ریشو تھا کہ 18 ایک سیٹ بھی نہیں جیتی نون لیگ, ایک سیٹ بھی. When I say one seat, it means one seat. They couldn't win single seat from Punjab and KP. ٹھیک ہے, and I mean it. سب یار جب میاں صاحب کو کوئی 70-80 ہزار 90 ہزار کی لیڈ لگ گئی تو اب مجھے بتائیں میاں صاحب سے بڑا کوئی لیڈر ہے؟ نہیں جیتے. ہاں, پھر انہوں نے جتا دیے. ٹھیک ہے, تو معاملہ یہ اس طرح کا بن گیا. اب اس سینیریو میں, ٹھیک ہے, کراچی میں ایک سیٹ بھی نہیں تھی کسی پارٹی میں. ٹھیک ہے, یا جماعت اسلامی کی کچھ سیٹیں تھیں, باقی تو سارا وہ کمپیریزن ہی نہیں تھا, باقی تو معلوم ہی نہیں تھے, موجود ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا سین تھا. ٹھیک ہے, ایون کہ مطلب انٹیریئر سندھ میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ, یہاں پہ تو ہم نے سب نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا جس طرح کی ووٹنگ ہوئی ہے, جس طرح کی سرویز آ رہے تھے جو سارے وہ. اب دیکھیں, اب اس طرح کا سیٹ اپ بنا کے ایک وہ کریں گے, چلائیں گے, تو معاملہ پھر کتنی دیر تک چلے گا؟ آگے کیا لگ رہا ہے, سچویشن ٹائٹ ہونے جا رہی ہے. بڑا لوگ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں تو گڈ ڈیز آر کمنگ اپ. پی ٹی آئی کو خان صاحب کو جو یہ پتا ہے, علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ ہمارا, یعنی آپ امریکہ کو بیچ میں نہ لے کے آئیں. وہ تو یہ جب یہ ڈال رہے ہیں نا بھنگڑے, یہ بیسیکلی جو یہ ان کا بیڑا گرک کرنے کے لیے ہیں. دیکھیں, اگر آپ نے اس ملک میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے, اگر آپ نے اس ملک کو کوئی ڈیموکریٹک پیٹرن پہ لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, جو 70-70 سال سے یہاں پہ چل رہا ہے یار, اس کو اب بدل دے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ بڑے معتبر ہیں, جو واقعہ ہوا وہ بہت ہی غلط تھا. ٹھیک ہے, لیکن درگزر کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہ آپ سوٹا لے کے, اور کوئی ڈنڈا کو حل ہوتا ہے. ہاں, مجھے یہ سر اگر میں آرمی کا ایڈوکیٹ بنوں اس 9 مئی کے کیسز کے اندر نا سر, کسی نہ کسی کو نا سزا ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کلرک ایسوسیشن آگے اٹیک کر دے گا, کوئی ریلوے ایسوسیشن والے آ جائیں گے. بالکل سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. وہ بہت بڑی ایک مس مینجمنٹ کہہ لیں ان کی پی ٹی آئی والوں کی طرف سے, یا وہ جو جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, یہ وہ ان کا پوائنٹ چلے, اس پہ تو ہونا چاہیے. یا ہم اس کو کوئی بھی بندہ سیم آدمی جو ہماری مطلب انسٹیٹیوشن ہے اس پہ, یا ایون عدلیہ پہ, یا آپ پنجاب یونیورسٹی پہ حملہ کریں تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ نہیں ہے نا. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں, پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہونا چاہیے سارا, لیکن اس سے پہلے جو یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کورٹ سے کیوں لکھا ہوا یہ کہ کیا, وہ ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی بڑی افیلیشن ہے, بہت پیار کرتے ہیں ان سے لوگ, تو اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھر جا کے اٹیک کریں. ایک پیسفل مطلب میں آپ کو کیپٹل ہل کا نا تھوڑا سا ریکیپ دے دوں. کیپٹل ہل والا 2500 لوگ ایف بی آئی سی آئی اے کہتے ہیں کہ اندر انٹر ہوئے ہیں. ان میں سے 1265 لوگوں کا چلان پیش ہوا ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو سزا ملی ہے وہ 18 سال کے ایک بندے کو سزا ملی ہے, 18 کی ملی ہے. 10 سال والے بہت ہیں, 12 سال والے بہت ہیں. کیپٹل ہل امریکہ میں جب اٹیک ہوا ہے, اس حساب سے ہماری پروسیکیوشنس ہے نا ادھر کام ہی نہیں ہوا. تو پھر آرمی کہتی ہے کہ یار ہم کیا کریں, آپ کی یعنی سول لوگوں کی پروسیکیوشن ہی اتنی لوس ہے کہ ہر بندہ ہی نکل گیا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہے, ہوا تو ہے, اور کسی نہ کسی کو چلان تو کرنا ہے. اور سول عدالتوں میں سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا سسٹم ہے اور کس طرح سارے بری ہو گئے. تو جسٹ ہیونگ یہ میں نے اس کو وہ کیا تھا, اراؤنڈ 50% ان کا پروسیکیوشن ریٹ ہے کیپٹل ہل کا ود ان 2 years. اچھا, پروسیکیوشن ہمارے ملک کی آپ کمپیئر
ہمارے ملک کے آپ ان سے کمپیئر کریں. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو آرمی والے جسٹیفائڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی پروسیکیوشن اتنی لوس ہے. یار یہ تو پروسیکیوشن ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہاں پہ کیا پروسیکیوشن, یہ تو تھوڑا سا لیگل سبجیکٹ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, مجھے مطلب کیا یہاں پہ سارا ایسے ہی چلتا ہے نظام سارا, کسی بھی تو وہ کیا کریں, یعنی کیا کریں؟ وہ پھر یہی کریں گے, کہیں گے ان کو گھسیٹ کے لے کے اور ملٹری کورٹس میں. ہم بتاتے ہیں پروسیکیوشن کس, ان کی پروسیکیوشن ایک اور تبلے پہ چلتی ہے. یہ معاملہ تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اس میں تو ہماری پروسیکیوشن تو اب دیکھیں نا, عدالتوں میں ایک بندہ 30 سال وہ بیچارہ جیل میں پڑا رہتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا, وہ پرسوں کی زندگی گزار دی اس میں. یہ تو پورا آپ کا انسٹیٹیوشن پورا مطلب سسٹم ہی کولیپس ہے. تو یہ پھر تو یہ تو معاملہ ادھر چلنا تھا. لیکن بیک ٹو مین 9 جو مطلب ہوا ہے, اس کی ہم سزاؤں میں یا لیگل اینگل پہ نہیں جاتے. بہرحال وہ غلط ہوا ہے, اور لیکن اب اس کا کوئی درگزر کا کوئی نہ کوئی اس کا کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے. نہیں تو پھر ایسے آپ کیسے چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی اکانومی, اگر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکانومی کہاں پہ ہے میری اور آپ کی؟ تو کوئی اکانومی گرو نہیں کر رہی ہے. ہمارے تو وہی حالات ہے. وہ تو ایک خاص آپ کی ایک وہ بھی صرف اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہا ہے سر, اور کہیں کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے سوائے اسٹاک ایکسچینج سے انڈیکیٹر کے کہ جی پاکستان کی اکانومی, وہ بھی انڈیکیٹر ایسا سچ نہیں ہے. یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ سرفس, ہاں جی سرفس لیول ہے وہ. ہاں ایسے ہی ہے. جو پیسہ آپ کا پڑا ہے وہ باہر کچھ یو اے ای نے دیا ہے, کچھ میرا خیال سعودی عرب نے دیا ہے, کچھ چائنا نے دیا, کچھ یہاں سے IMF کے آ گیا سلسلہ, تو یہ اس پہ مطلب کر رہے ہیں. اکانومی تو ایسے ہی ہے. اکانومی ساری چیزیں آپ کی ڈیموکریسی سے, جمہوریت سے آپ ٹھیک کرتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا موجودہ جو دنیا ہے اس میں کہ کچھ اب بدقسمتی سے اب دیکھیں اسلامی ممالک ہیں, ٹھیک ہے, کہاں پہ ہے مجھے بتائیں ڈیموکریسی؟ کوئی کہیں نہیں ہے. 54 میجورٹی ملک ہیں جہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے, اس میں سے 10 ہیں جن کی حکومت بھی مسلمانوں کی ہے, مگر کسی میں سر ڈیموکریسی نہیں ہے سوائے پاکستان کے, ملیشیا کے. پاکستان میں ہاں مطلب کہ کاغذوں پاکستان میں اب بات کر دوں, سیدھی سی بات کریں پلیز. پاکستان میں جو یہ جو ہے نا نارتھ کوریا, ٹھیک ہے, کم جونگ ان یا کچھ عرب ممالک کا اگر آپ کہیں تو یہ ان سے بھی بدتر کنٹرول ڈیموکریسی ہے. اتنا کنٹرول سسٹم ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, آپ نارتھ کوریا کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی سے نہیں ہے عوام کی. انہوں نے کیا اپنا صدر صاحب نے کیا الیکشن کروانا, کیا نہیں کروانا ہے. ٹھیک ہے, جج نے کہا, چیف انہوں نے کیا الیکشن کا, انہوں نے کیا نہیں کروانے, آپ کروائیں. یہ تو حال ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ تو حال ہے. آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں, اللہ کرے چھوڑ دیں, کوئی معاملہ نکل ہے ساری چیزیں. میں تو ان کو کہتا ہوں آپ ایکس کھلوا کے دکھائیں ان سے. یار وہ تو نہیں کھولتا, انٹرنیٹ بند ہے, وہ کہتے ہیں جی بند ہے تو ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے معاملات ہیں اس ملک میں چل رہے ہیں. یہ کیسے چلے گا پھر, یہ کس طرح چلائیں گے؟ اب یہ جو فیڈ آپ کو ملتا ہے باہر سے, آپ کی 2% ایلیٹ کو, ٹھیک ہے, وہ فیڈ وہ وہاں پہ لیتے رہے. عوام سرونٹ ہیں 80-90%, وہ کام ایسے ہی چلاتے رہے, اپنی محنت مزدوری کر کے, کوئی ویلاگ کر لیا, کوئی مطلب اس طرح کر کے, کوئی چھوٹا موٹا کہیں جا کے پڑھا لیا, کہیں جا کے کوئی کام کر لیا, جمع کر کے گزارا کر لیا, یا آپ اس خوشامد کر کے آپ اس کلاس میں شامل ہو جائیں کسی نہ کسی طرح. اسپیس پھر آپ کی اسپیس بن جاتی ہے. وہی ایک پرابلم ہے. باقی تو یہ آپ کے سامنے آدھا ملک آپ نے توڑوا لیا. دوسرے کا حالت آپ دیکھ لیں, جس طرح کے حالات ہیں. ہم اس کی ایکسپلینیشن تو سب مطلب لوگ جانتے ہیں, اس کو کیا کرنا ہے. سر آگے کا کیا دیکھ رہے ہیں, یعنی اراؤنڈ 2 years, 1 سے 2 سال, how do you look at the politics of Pakistan, especially the politics revolving around this one party, this one man? اچھا, آپ ایسے تو نہیں چلے گا نا, ایسے چلے گا نہیں. یہ کچھ نہ کچھ تو اب کرنا پڑے گا. دنیا فاسٹ مطلب جس طرح کے ہیپننگس ہو رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ, یہ ہے. اب اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے جو پاسبل سینیریو ہے.
सियासी जमातें मेहरबानी करके, इन्होंने बैठना तो है नहीं है ये तो हम मशवरे मतलब साडी वी आर नथिंग, वी नो, आई एम नोबडी, इनको चार्टर डेमोक्रेसी करना चाहिए आप कह रहे हैं। जब तक ये कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें, ठीक है, कोई आप अदालतों के सिस्टम को बेहतर बनाने की बात करें, वो जिसकी ग्रिप है ना, अब देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज क्या, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे आप एक का नाम बता दें यहाँ पे जो है, आप देखिए चलें, एक मतलब बड़ी उनकी स्ट्रगल है बाचा खान की, अब्दुल गफ्फार खान की, उनके बेटे फैमिली, वो उनके बेटे अब फैमिली डायनेस्टी वो कुछ और तरह से डिफाइन करते हैं, जो बिलावल भुट्टो कुछ और तरह से, भाई सीधा सा असूल है इसमें आप देखिए वर्ल्ड की जो मोरालिटी है वो तो इसको अलाउ ही नहीं करती, आप रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, हज़रत उमर फ़ारूक ने अब्दुल्ला बिन उमर को साइड पे कर दिया था कि भाई आप नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस्लाम तो, अगर आपने, इस्लाम तो ये कहता है, अब यहाँ पे ये कायम है, सियासी पार्टियाँ खानदानी इजारादारी हैं, सारा कुछ, पीटीआई का मामला था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बदकिस्मती से, अगर क्योंकि इतने मामला फंस गए ना खान साहब का 2.5-3 साल जो दौर था, कोरोना आ गया, वो ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उस पार्टी में टिड्डी दल, पता नहीं क्या कुछ हुआ, टिड्डी दल उसको क्या, वो आ गया, फिर यानी आप खान साहब की पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी आ गए ना कि जब जिनका अपना खान साहब ने आने दिया ना, असल में बात तो ये है, ये तो सारे कहते हैं जब जहाज भर के इधर आ रहे थे तब तो सारे खुश हो रहे थे, जहाज भर के जब उधर गए तो इन्होंने केस कर दिए, इन्होंने कहा इस तरह नहीं हो सकता। अब वो क्या क्रिश्चियनिटी की टर्म है बैप्टिज्म वो अब हो गया, तो वो सारे सफाई सुथराई हो गई, अब वो आने की कोशिश वगैरह, ये भी कुछ नहीं होता। पॉलिटिशियन बहरहाल अपनी सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई मामला निकाल लेते हैं, पॉलिटिशियन नो द आर्ट, ठीक है, इनकी एज भी सबसे ज़्यादा होती है, इनकी एज भी सबसे ज़्यादा थे। बिलावल साहब एक पॉडकास्ट के अंदर आए तो उनसे उसने पूछा कि आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहता है कि आप खान साहब से पूछे ना अब कि वो क्या कहते हैं। अब जब आपकी पार्टी इन क्राइसिस होती है ना, तो ये एक यानी ये कोइंसिडेंट ही है कि आपके अपने लोग आपके साथ खड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अलीमा खान साहिबा, दोनों तीनों बहनें लुका लाइक खान, ये बात देखिए बुशरा साहिबा, अब मुझे ये बात बताएं, कभी कोई पार्टी इतनी टेस्ट होगी तब पता चलेगा ना असल में। नहीं ना, ये बिलावल साहब देखिए ना आप किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं एक्ट को, यानी रजा रबानी साहब पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, ठीक है, एतजाज हसन साहब साइड पे हैं, ठीक है जी, जिस तरह गंडापुर हाथ बांध के खड़ा, किसके, ये बुशरा बीबी के। अब इसका यही मामला मैं आपको इसी पॉइंट पे, वो रजा अली आब्दी साहब कहते हैं ना, मैं इसी पॉइंट पे ही आपको लाना चाहता हूँ। अब मुझे ये बताएं, मैं ये खुद बात आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में पिंप नहीं सकी, ठीक है, ये प्रॉब्लम। खान साहब ने अपनी पार्टी पे, उसके ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो नहीं दी, उसका आउटकम क्या हुआ कि आज वो किस पे एतबार करें, ठीक है। अगर उसकी पार्टी में बाकायदा इलेक्शन होते, प्रोसेस चलता, ठीक है, जो उसके कारकुन रुकन वगैरह, अब तो खैर पीटीआई के तो वो इलेक्शन को नहीं मानते, ठीक है, इसी तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग, सारा वो ये मामला अलग सेपरेट है, ठीक है। इसको आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ, फैमिली पॉलिटिक्स के साथ, कहना ये था कि जिस एवोल्यूशन में से पीपल्स पार्टी भुट्टो के दौर में गुजरी है ना, अब वही एवोल्यूशन जो है ना वो खान की पार्टी पे आया हुआ है, और देख लो सिर्फ अपने साथ खड़े होते हैं। नहीं ना, ये जस्टिफिकेशन ही नहीं ना बनती। वो यानी क्राइसिस में तो आ गए ना, उनको वो कर दिया, वो उस पर तवज्जो ही नहीं दे सके अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे ना, यानी पॉलिटिकल पार्टी को एक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड नहीं हुआ। अब इस मामले को आप फैमिली पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखें, वो एक मिसाल ले है कि जॉर्ज बुश है, उसके बाद उनका क्या था, बेटा छोटा, मतलब कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं उसको, कैसे आप नहीं, वो तो गेम है, वो तो चीज़ ही डिफरेंट है, चीज़ ही डिफरेंट है, वो मामला थी, और वहाँ पे लोग नहीं टॉलरेट करते ना, नहीं करते। वो 200 साल से वहाँ पे हो चुका है, हमारे यहाँ चल नहीं सका ये मामला।
یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہے, اسی طرح ہی معاملات چلتے ہیں. تو بہرحال خان صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں جائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی ہلچل ہونے والی ہے. مجھے نہیں لگتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں ہلچل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ, میں کہہ رہا ہوں کہ مائٹ بھی رسی اور ٹائٹ کر دی جائے, مائٹ بھی تھوڑا سا. ہاں میرا خیال ہے ان کو کچھ ہونے والا ہے, سم تھنگ از اباؤٹ ٹو بی ڈن. ان کو کوئی سزائیں وغیرہ سنائیں گے آخری حربے کے طور پر نا, تاکہ کوئی ڈیل وغیرہ کا سلسلہ چل نکلے. لیکن وہ پتہ نہیں کارگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کو زیادہ وہ 20 جنوری سے کر رہے ہیں نا نتھی, کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یار یہ ساری چیزیں آپ مان لیں, مجھے نہیں ان چیزوں سے غرض, ٹھیک ہے. میں تو ایک سادہ سا سیدھا سا بندہ ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو عوام فیصلہ کرے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. یہ جو ہے نا ایک بات فائنل, اگر عوام کس کو چاہتے ہیں نا اس کو آپ حق کے دیں, جمہور کی رائے کا احترام کریں. دس از دا فائنل لائن. بس میں تو یہ کہتا ہوں.